بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा आप सभी को जो है वो अपने कलाम से जोड़े रखें, हिफ्ज़ व अमान में रखें और हम सभी का ख़ात्मा बिल खैर करे और ईमान की दौलत हमें अता करे, हमें, हमारे घर वालों को, हमारी नस्लों को इंशाअल्लाह। सूरह आराफ की आज हम आयत नंबर 178 और 179 देखेंगे कि किस तरीक़े से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर जो है वो जिन और इंसानों के बारे में बात की है। और उसी के साथ साथ ये भी अल्लाह ने कहा है कि जो लोग हिदायत पर नहीं है, गुमराह हैं, वो असल में जानवरों से भी बदतर हैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद वमन युज़लिल फउलाइका हुमुल खासिरून। जिसे हिदायत दे अल्लाह तो वही हिदायत याफ्ता है और जिसे गुमराही में पड़े रहने दे अल्लाह तो यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। आयत नंबर 179। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अयूनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। और बेशक छोड़ रखा है हमने जहन्नम के लिए बहुत से जिन और इंसानों को। उनके दिमाग और दिल तो हैं लेकिन वो समझने का काम लेते नहीं हैं उससे, और उनकी आंखें तो हैं लेकिन वो बसीरत हासिल नहीं करते हैं उनसे, और उनके कान तो हैं लेकिन नहीं वो सुनना चाहते हैं उससे। यही लोग जानवरों की तरह हैं बल्कि उससे भी ज़्यादा गुमराह गैर गुज़रे हैं। यही लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह सूरह आराफ में जो है हम पहले तो आयत नंबर जो है वो 178 देखेंगे और बात कंटिन्यू ही चल रही है कि पिछले आयतों में जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि कैसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने दुनिया परस इंसान की जो मिसाल है वो एक कुत्ते से दी है। ठीक है, अब देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह 9 पारे अल्लाह के हुक्म से हमारे मुकम्मल होने वाले हैं। तो आप ज़रा अपने आप को टटोलें कि जैसे यहाँ पर ख्वाहिशात की जो बात हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह कि 9 पारे मुकम्मल होने पर क्या आपके अंदर से भी ख्वाहिशात ख़त्म हुई हैं कुछ? दुनिया की ख्वाहिशात जो इंसान के अंदर होती है। अच्छा, मज़े की बात ये है देखिए कि गैर महसूस तरीक़े से अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अपने आप को इतना खपाना नहीं पड़ता है, भई मेरी इस ख्वाहिश को मुझे मारना पड़ रहा है या इस ख्वाहिश को छोड़ना पड़ रहा है। आपको एहसास भी नहीं होता है और गैर महसूस तरीक़े से अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल से कम करते जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस चीज़ को जब आगे आगे देखिए कि अल्लाह के हुक्म से अभी तो हमारा 9 सिपारा ही अभी चल रहा है, लेकिन इस चीज़ को इंशाल्लाह आप महसूस करेंगी कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख्वाहिशात को कम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत फ़ील करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। पहले भी यही हाल था कि ज़रूरियात पे बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान हुआ करता था, ख्वाहिशात के पीछे तो अल्लाह का शुक्र है कि पहले से भी इतना कुछ ज़्यादा पढ़ती नहीं थी मैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसानी की, अपने कलाम को समझाया,
الحمدللہ. پھر اسی طریقے سے دیکھیے کہ یہاں پر جو دیکھیے کہ انسلخہ جو یہ عمل ہوتا ہے انسلخہ کا، تو یعنی دیکھیے کہ جو انسان بھاگ نکلا اللہ کی آیتوں سے، اور یقین کریں کہ آج اگر کسی انسان کو سمجھے کہ اس کا گھر بار لوٹ گیا، یا بھائی شوہر کی بیوی چھوٹ گئی، بیوی کا شوہر چھوٹ گیا ہے، یا یہ جو دنیا کے بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، یہ معاملات بھی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ یہ، بلکہ کہ جو انسان اللہ کی آیتوں سے بھاگ نکلا، یعنی کہ اس نے اللہ کا دین کا راستہ چھوڑ دیا، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا چھوڑ دیا، یا اس نے سمجھے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، تو یہ بہت بڑی بربادی ہے بنسبت ان بربادیوں کے. بظاہر تو اللہ کی کہا ہے میاں بیوی چھوٹ گئے، طلاق ہو گئی ان کی، یہ بہت بڑی بربادی نہیں، بلکہ چلو بھائی شوہر کو بیوی دوسری مل جائے گی، اور بیوی کو شوہر دوسرا مل جائے گا، کسی کا بچہ چلا گیا تو اس کو بچہ بھی دوسرا مل گیا. لیکن آپ سوچیں کہ جس نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، بھلائی کے راستے کو چھوڑ کر وہ برائی کے راستے کی طرف چلا گیا، تو سوچئے کہ یہ تو بہت بڑی بربادی ہے. یہ تو دنیا کے خسارے کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی خسارہ ہے. پھر آپ نے، مجھے نہیں پتا آپ نے غور کیا کہ نہیں، یہاں پر دیکھیے کہ کتے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے مثال یہاں پر جو ہے وہ چوز کیا. ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ یہاں کتے کی توہین کی جا رہی ہے، بے عزتی کی جا رہی ہے اس کی، نہیں. یہاں پہ دیکھیے کہ مثال یہاں پہ کتے کی دے کے انسان کی مثال دی جا رہی ہے یہاں پہ، تو بے عزتی تو انسان کی ہو رہی ہے یہاں پر. یہاں پر دیکھیے کہ ایک طریقے سے انسان کو بے عزتی محسوس کرنی چاہیے کہ ایک مادہ پرست انسان جو ہوتا ہے، دنیا پرست انسان جو ہوتا ہے، اس کی مثال دیکھیے اللہ نے کتے سے دی ہے. حیرت کی بات ہے نا. آج اگر دیکھیں کہ اللہ کا کلام میں اور آپ نہیں سمجھتے تو کون ہمیں بتاتا کہ یہ دیکھیں کہ دنیا کی کیا اللہ کی نظر میں ویلیو ہے، اور جو لوگ صرف دنیا میں رہ جاتے ہیں یا مادہ پرستی ان کے اندر آ جاتی ہے، تو ان کی خواہشات کے گھڑے بڑھتے ہی نہیں ہیں. ایک خواہش پوری ہوئی نہیں کہ دوسری خواہش آ گئی، یعنی اس طریقے سے. اور وہ لالچ کا ان کا گڑھا جو ہے وہ بھرتا ہی نہیں ہے، لالچ پہ لالچ، لالچ پہ لالچ وہ دنیا کے کرتے ہی رہتے ہیں. اس طریقے سے خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ دیا کہ بہت برے ہیں لوگ جو اللہ کی آیتوں کو جو ہے وہ جھٹلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بہت ایک مین تھنگ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ نہیں میں اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتا ہوں. اس کا وے آف ٹاکنگ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں بولے گا کہ میں اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتا ہوں، بس اپنا راستہ تھوڑا سا چینج کر لیتا ہے وہ، کہ میں اس طریقے کو نہیں، میں اس طریقے کو فالو کروں گا. وہ ہے کہ اپنی خواہشات کے طریقے پر وہ چلنے لگتا ہے. یعنی ٹھیک ہے وہ کر یہی کام رہا ہے، جھٹلا رہا ہے آیتوں کو، لیکن بالکل ایک دم لفظی طور پر نہیں، لیکن عملی طور پر دوسرے کسی طریقے سے وہ اس کو جھٹلانے کی کوشش کرتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں 178 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، من یہد اللہ فہو المہتد. سبحان اللہ، یہ بہت پیاری بات ہے. آج جو لوگ دیکھیے کہ بے دینی کا کام کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں عمل کر کے اپنے آپ کو بہت ہدایت یافتہ سمجھتے ہے نا، یہ فتنہ ہمارے سماج میں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے فہو المہتد، وہی اصل میں ہدایت یافتہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کا تعلق جو ہے اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. تیسری کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے جس کے ذریعے آپ اگر ہدایت چاہیں تو وہ مل جائے. نہیں، دو ہی چیزیں آپ کے ہاتھ میں، اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ٹھیک ہے. ہاں لیکن وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جسے گمراہی میں پڑے رہنے دے اللہ فَأُولَٰئِكَ، تو یہی لوگ وہ خسارہ پانے والے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے، کیونکہ گمراہی کا جو چوزن ہوتا ہے وہ انسان خود کرتا ہے. الحمدللہ آج دیکھیے کہ کون انسان ہے جس کو یعنی کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے بھی کلچر میں یہی ہوگا، اس کے بھی دین میں، خیر جو بھی دین کو وہ فالو کر رہا ہو، چوری کرنا اچھا نہیں ہے، شراب پینا اچھا نہیں ہے، جوا کھیلنا اچھا نہیں ہے، ریپ کرنا اچھا نہیں ہے، زنا اچھا نہیں ہے. کون سا مذہب ہے جو اس کو اچھا مانتا ہے؟ فطرت بھی انسان ہوگا تو کوئی بھی اس کو اچھا نہیں مانتا ہے. تو یہ دیکھیے پتہ ہے اس کو نا اچھا نہیں ہے، پھر بھی وہ اس راستے کو چوز کرتا ہے. تو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو گمراہی میں نہیں ڈالتے ہیں، یہ انسان خود اس کو چوز کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتا ہے چلو بھائی یہ بڑی میں اس کو کر لیتا ہوں، اس میں تھوڑا مجھے سیٹسفیکشن ملے گا. ملتا کچھ نہیں ہے سیٹسفیکشن. اور میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ دیکھیے کہ جو لوگ نیکی کرنے کو یا اچھا کام کرنے کو
بہت بھاری سمجھتے ہیں، یا پھر وہ سمجھتے ہیں نہیں بھائی ہم سے نہیں ہوگا، محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے. تو ایک بات بتائیں، برے کام میں کیا محنت نہیں لگتی؟ برے کام میں کیا وقت نہیں لگتا ہے؟ ایفرٹس نہیں لگتی؟ آپ کا آپ کا مال نہیں لگتا ہے؟ لگتا ہے. وہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے کہ یہ یعنی اس سے سماج کا کچھ بننا نہیں ہے سوائے بگڑنے کے، ہے نا. پھر میں موویز وغیرہ کے کچھ ایگزامپلس دیتی ہوں کہ جو آج لوگ جو موویز وغیرہ نکالتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس سے کیا کس کا بھلا ہونا ہے؟ بھلا یہی ہونا ہے بھائی جو کام کر رہا ہے یا پھر جو لوگ کمائی کے لیے بیٹھے ہیں ان کی دنیا تھوڑی بہت سنور جائے گی، لیکن کس کی آخرت سنوری ہے آج؟ کیا اس میں وقت نہیں لگتا ہے، انسان کا مال نہیں لگتا ہے، ایفرٹس نہیں لگ رہی، اس کی انرجی لگ رہی، ساری چیزیں تو لگتی ہے. پھر بھی انسان اس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے. کیوں؟ وقتی طور پر اسے بڑا مزہ آتا ہے، وہ بہت انجوائے کرتا ہے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے لیکن کافروں کے لیے جنت ہے. مومن سوچتا ہے نہیں، جس جنت کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے میں اس جنت کو پانے کے لیے چلو بھائی یہاں پر ایز اے قیدی یہاں پر عمر جو ہے وہ گزار لیتا ہوں. کس طریقے سے؟ جیسے قیدی جو ہوتا ہے وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا، نہ اپنی من کی کھا سکتا ہے، نہ اپنے من سے کہیں آ جا سکتا ہے نا. اسی طریقے سے ایک مومن جو ہے وہ دنیا اس کے لیے ایک قید خانہ ہے. وہ وہی کرتا ہے جو اس کا رب نے اس کو کہا ہے. اسی طریقے سے وہ اپنی منمانی سے نہیں، جو جی میں حلال بھی کھا لو بھائی حرام بھی کھا لو کچھ نہیں فرق پڑتا ہے. تو بھائی جو اس کو جنت سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں اپنی منمانی. تو گمراہی کا جو دیکھے کہ سارا پتا ہے انسان کو کہ گمراہی اس چیز میں ہے، میں بھٹک جاؤں گا، میرا رب ناراض ہو جائے گا، اس کے باوجود اس کو چوز کرتا ہے. اسی لیے یہاں پر جو ہم ترجمانی اس کی نہیں کر سکتے اور جسے گمراہ کر دے اللہ، نہیں. جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات آئے گی اس کی ترجمانی بالکل ایسا نہ کریں، بلکہ اس کو کہ اور جسے گمراہی میں اللہ پڑے رہنے دے، پھر یہی لوگ جو ہے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. اگلی کچھ آیتیں دیکھیے کہ واقعی یہ بھی کہتی ہوں میں کچھ ابھی آخر کی جو آیتیں بہت تدبر والی ہیں، غور و فکر کرنے والی ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور در حقیقت چھوڑ دیا ہے ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں اور انسانوں میں سے. لو بھائی یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ یہ کون سے انسان اور جن ہے؟ یہ دیکھیے یہ آپ کے جیسے بولے والے نہیں ہے انسان، یہ وہ انسان ہیں جو پیچھے یعنی کہ 3-4 باتیں جو بتائی گئیں کہ بھائی وہ مادہ پرستی اس کے اندر آ جاتی ہے، اللہ کی آیتوں کو جو ہے وہ جھٹلاتا ہے، دین وہ ان سلخہ کی عمل میں آ جاتا ہے کہ اللہ کی آیتوں سے بھاگ نکلتا ہے. اللہ نے اس کو ایک اسلام جیسی نعمت دی، اپنی کتاب جیسی نعمت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ایک نعمت بنا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیش کیا ساری انسانیت کے سامنے، پھر بھی اس سے وہ بھاگ نکلا. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے انسان اور جنوں کو ہم نے جو ہے وہ جاؤ بھائی دنیا میں چھوڑ رکھا ہے. کیوں؟ آؤ تمہارے لیے جہنم تیار کی ہے میں نے. کیوں؟ What's the reason? Reason is لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے پاس دماغ تو ہے لیکن وہ اس دماغ سے کام نہیں لیتے ہیں سوچنے سمجھنے کا. لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن وہ اس سے جو ہے وہ یعنی دیکھنے کا کام نہیں کرتے ہیں، بصیرت حاصل نہیں کرتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا. اور ان کے پاس کان تو ہے لیکن وہ اس سے سننا نہیں چاہتے. کس چیز کو یہ دل سے قبول نہیں کر رہے بھائی، کس چیز کو یہ دیکھ نہیں رہے ہیں اور کس چیز کو نہیں سن رہے ہیں؟ تو کیا ہے وہ؟ حق کی باتیں. حق کی باتیں جو ہے نہ یہ سننا چاہتے ہیں، نہ اس کو دل سے اقرار کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ سمجھیے یعنی یہ معاملہ، یہ جہنم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو دنیا میں جہنم کے لیے چھوڑا ہے، یہ نارمل انسان اور جن نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. نعوذ باللہ. مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ اکبر. یقین کریں انسان کے لیے اس سے سخت آیت میں نے نہیں پڑھی قرآن میں. ایسا انسان جو حق کا انکاری ہے اور حق کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی سمجھتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کرتا ہے. حیرت کی بات ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانور کہہ دیتے تو کافی تھا،
यानी इतना बड़ा तमाचा इंसान के मुंह पे अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से काफी था। ठीक है भाई, ये इंसान ये जानवर है, लेकिन अल्लाह अकबर, बल हुम अदल्ला, उससे भी ज्यादा गुमराह। अब सवाल उठता है क्या यानी जो है जानवर वो गुमराह है? नहीं। आप देखें कि जानवरों का मामला ऐसा है कि उन्हें जो है एक चीज एक एक हिदायत देकर, यानी एक समझ बूझ देकर उन्हें भेज दिया अल्लाह ने दुनिया में। उन्हें अकल नहीं है, इसलिए उनका हिसाब किताब भी नहीं है। अकल का ताल्लुक इंसान से है, जिन से और फरिश्ते से, इसलिए इनका हिसाब किताब होना है। जानवरों का जहां तक मामला है कि देखिए कि बकरी मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि उसके फितरत में अल्लाह सुब्हान ताला ने ये सेटिंग कर दी है कि वो कभी भी मांस नहीं खाएगी। शेर की फितरत में अल्लाह ने क्या रखा है कि वो मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी फितरत में है वो अल्लाह की पकड़ से भागेगा नहीं, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा, अपने रब की नाफरमानी नहीं करेगा। शेर का मिजाज है कि वो मांस खाता है लेकिन घास नहीं खाएगा। बकरी का मिजाज, यानी इंसान के अलावा अल्लाह सुब्हान ताला ने दूसरी जो मखलूक है उन्हें एक एक माइंड सेट करके उनको जो है दुनिया में भेज दिया। अच्छा ठीक है भाई, चले। अब यहाँ पर जो बात है कि इंसान जो है वो जानवरों से भी ज्यादा जो है कैसा है, गुमराह है। तो किस तरीके से? देखिए, अल्लाह ने उनको दिल दिया है, आंखें दी है, उनको कान दिया है, ताकि वो हक को दिल से कबूल करें, आंखों से देखें और कानों से सुनकर भी हक को कबूल करें। आज देखिए कि जानवरों का मामला कैसा है कि उन्हें मतलब कि दे डोंट हैव सेंस कि हराम और हलाल क्या है ना। आज नाउज़ बिल्लाह कि कुछ इंसान भी ऐसे हो रहे हैं कि हराम और हलाल में फर्क नहीं करते। भाई जो आ रहा है आने दो, खाओ, ऐसा। लेकिन एक टाइम देखिए कि जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जानवरों को जो है एक माइंड सेट करके या एक हिदायत के साथ उन्हें भेज दिया है। उन्हें अल्लाह ने जो हुक्म दिया वो वही करते हैं। उसी के साथ साथ देखिए कि जानवरों का एक मिजाज क्या है कि वो चलते फिरते चुगदे जुगाली करते करते खाना पीना। आज इंसान का भी वही हाल है, चलते फिरते खाने को पसंद करता है, कि चलते फिरते उठे सुट्टे हर वक्त जो है मुंह चलता ही रहता है उसका। फिर इसके बाद देखिए कि जानवरों में के खिदमत का कोई सेंस नहीं है। उनका ऐसा है भाई बच्चे पैदा हुए कुछ टाइम रखो देन छोड़ दो उनको, माँ बाप की खिदमत करनी, बच्चों की किसी की हुकूक का कोई भी मतलब सेंस नहीं है जानवरों में। आज इंसान में भी देखिए ये बात आ गई है, यू नो और उनका और क्या साइको उनका बनाया जाता है पता है आपको, किस तरीके से उनके माइंड को डाइवर्ट किया जाता है। चूंकि पहले इंसान बंदर था ना, ओके, तो बंदर था, जानवर की नस्ल से था, तो हमें भी जानवर की तरह अपना तर्ज अमल जो है वो अपनाना चाहिए। ये इंसान के माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। ठीक है चले, लेकिन देखिए कि एक चीज में अब देखिए यहाँ पर कि क्यों अल्लाह सुब्हान ताला ज्यादा गुमराह कह रहे हैं। अब वल्लाह देखिए आया है, इसलिए जानवर देखिए कि उसका जो बड़ा होगा, उसका जो मालिक होगा, इंसान हो या जानवरों में जानवरों को जो बड़ा हो, वो उसकी नाफरमानी नहीं करता है, अपने मालिक की नाफरमानी नहीं करता है। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट में आप आ जाए इंसान के पास, जो रब देता है, खिला रहा है, पिला रहा है, हाँ, ये सांसें जिस जिस रब की उधार हैं, ये जिंदगी जिस रब की उधार है, उसी की नाफरमानी पे इंसान उतर आता है। इसीलिए देखिए कि ज्यादा इंसान है। हमारी बात समझ में कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है वो इंसान को, अच्छा व्हाट्स द रीजन, इसलिए कि अल्लाह ताला बोले उलाइका हुमुल गाफिलून, यही वो लोग हैं जो गफलत बरतते हैं। दुआ करें, यहाँ पे आपको क्या दुआ करनी चाहिए? चलिए भाई, अरबी टेक्स्ट आपको नहीं समझ आ रहा है, तर्जुमानी आपको समझ आ रही, तो दुआ करें कि अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह तो हमें ऐसे लोगों में, यानी ऐसे लोगों की तरह नहीं बनाना, ऐसे लोगों में हमें शामिल नहीं करना। ओके, आमीन या रब्बी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, ओके, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैहि, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन
والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب۔ اللهم جل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ جزاکم اللہ خیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔